السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، ایک سوال آیا ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہیں۔ سواری یعنی جو گاڑیاں ہم چلاتے ہیں گھر کے لیے، ضرورت کے لیے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس طرح جس پراپرٹی میں ہم رہتے ہیں یا جو کچھ ہم نے خریدے ہے کرائے پہ دیے، تو سواری اور پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ سوال ہوا ہے۔ تو فتویٰ کے ساتھ یہ جواب ملاحظہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، اس کو اینڈ تک دے کے بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے، جیسے مالی تجارت یا مویشی یا سونا چاندی اور نقدی۔ سونا چاندی اور نقدی کو اسلام نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس لیے سونا چاندی پر بہر صورت زکوٰۃ لازم ہے، چاہے کوئی زیور بنا کر رکھے یا ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر صورت میں وہ بڑھنے والا مال ہے۔ اس لیے اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض ہے۔ ان چار قسموں یعنی سونا ہو گیا، چاندی، نقدی، مالی تجارت، اس کے علاوہ ذاتی مکان ہو، دکان، گاڑی، برتن، فرنیچر اور دوسرے گھریلو سامان، ملوں اور کارخانوں کی مشینری اور جواہرات وغیرہ، اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، یہ لازمی یاد رکھنا اس لفظ کو، اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہے، مطلب سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت کے علاوہ جو چیزیں میں نے ذکر کی، یہ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور اس کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پراپرٹی اگر کسی شخص نے کرائے پر دینے کی غرض سے خریدی ہے تو ایسی پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ کرائے پر دینے کے بعد جو کرایہ وصول ہوگا اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو اور اس پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو تو اس کرائے کے حصول کے بعد صاحب نصاب شمار ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے، اور سال مکمل ہونے کے بعد جتنا کرایہ محفوظ ہو اور وہ نصابی زکوٰۃ کے برابر یا زائد ہو تو کل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اور اگر ایسی پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سال مکمل ہونے کے بعد کل نقدی میں محفوظ کرایہ کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر کرایہ سال بھر استعمال کر لیا اور کچھ نہیں بچا تو اس صورت میں کرائے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس طرح جو پراپرٹی رہائش کی نیت سے خریدی گئی ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو دکان وغیرہ اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، البتہ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہو تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ خوب یاد رکھیے ان باتوں کو۔
اگر سواری تجارت یعنی بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے نہیں خریدی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے سواری ایک ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو۔ اگر سواری تجارت یعنی بیچ کر کمانے کی نیت سے خریدی گئی ہو تو ایسی سواری اموالی زکوٰۃ میں شمار ہوگی اور اس پر زکوٰۃ یقیناً لازم ہوگی۔ امید ہے آپ کو ان سوالوں کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہی فتویٰ بھی ہے، تو ثواب کی نیت سے اس کو سنیے، اس کو سمجھیے اور اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجیے۔ اس طرح اچھی اچھی ویڈیو اور قرآن تجوید کے حوالے سے اس چینل کو لازمی دے کے سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔